شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے، جو اکیلا ساری کائنات کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو اس عظیم ہستی پر جس نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو صراط مستقیم پر گامزن کیا۔ اور اس سامعین، اس واقعے کے راوی ڈاکٹر عبدالغنی فاروق ہیں، جو بیان کرتے ہیں کہ عقیل سید میرا ایم اے کا کلاس فیلو تھا۔ وہ لائق تو نہیں تھا لیکن ذہین بہت تھا۔ فائنل امتحان میں اس نے بہت کم نمبر حاصل کیے، یعنی 3rd ڈویژن میں پاس ہوا۔ اگر دوران تعلیم وہ غیر نصابی سرگرمیوں میں بہت سرگرم رہا، موسیقی کی محفلیں منعقد کراتا، مشاعرے کراتا، سیر و سفر کے پروگرام بناتا اور لڑکیوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کا کوئی موقع جانے نہ دیتا۔ ہمہ وقت مذاق، ہمہ وقت لطیفے عقیل سید کی شناخت بن گئی تھی۔ موصوف کو نمبر کم ہونے کی وجہ سے کوئی سرکاری ملازمت تو نہ ملی، لیکن وہ صحافت کی دنیا سے وابستہ ہو گیا اور اسی دشت کی سیاحی میں اس نے ساری عمر گزار دی۔ بعد میں طویل وقفوں کے بعد اس سے گاہے گاہے ملاقاتیں ہوتی رہیں، تاہم لاہور منتقل ہونے کے بعد اس سے رابطے کی کوئی نہ کوئی صورت نکل ہی آتی تھی۔ میں فون پر اس کی خیریت دریافت کرتا رہتا، جس سے اس کے حالات سے آگاہی ہوتی رہتی تھی۔ بدقسمتی سے غیر سنجیدگی عقیل سید کی زندگی اور رویوں کا لازم جز بن گئی۔ اسے نیکی، بدی اور گناہ و ثواب کا کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ جب بھی موقع آتا وہ اپنا بدن ان طاقتوں کے پلڑے میں ڈال دیتا جو لادینیت اور تخریب کی علمبردار ہے۔ چنانچہ اس کی زندگی کا واحد مقصد پیسہ اور تفریح تھا۔ اس سے ہٹ کر کوئی رویہ اختیار کرنا اس کے بس کا روگ ہی نہیں تھا۔ فکر و عمل کی انہی پستیوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے عقیل سید کو ہمیشہ مشکلات اور پریشانیوں میں مبتلا کیے رکھا۔ اس کی صرف 2 بیٹیاں تھیں۔ بیٹے کی نعمت سے وہ محروم رہا۔ اس نے گھر میں مکمل بے پردگی کا چلن اختیار کیے رکھا اور اسے بیوی اور بیٹیوں کی آزادانہ چلت پھرت سے عار محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ اس کی بڑی بیٹی نے، جو خاصی خوبصورت تھی اور مکمل بے پردہ تھی، جب یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تو اخبارات میں جو تصاویر چھپیں وہ کھلے بالوں کے ساتھ۔ بڑی بیٹی تعلیم سے فارغ ہوئی تو اسے یونیورسٹی ہی میں ملازمت مل گئی اور کچھ ہی عرصے کے بعد قریبی رشتہ داروں میں اس کی شادی بھی ہو گئی۔ شادی مکمل ماڈرن انداز میں ہوئی۔ اس میں گانے باجے بھی تھے، بھنگڑے، رقص اور مخلوط محفل آرائی بھی۔ عقیل سید اپنی بڑی بیٹی کی شادی اور اس کی باعزت رخصتی پر بہت خوش تھا۔ اللہ نے اسے بیٹا بھی عطا فرمایا، جس پر موصوف نہال ہوا جاتا تھا، لیکن افسوس کہ خوشی اور اطمینان اس کے نصیب میں نہ تھا۔ نواسے کی پیدائش کے چند ہی مہینے بعد اس کی بیٹی کی سسرال سے ان بن ہو گئی اور ایک روز اس کے خاوند نے اسے کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔ یہ حادثہ سید موصوف کے خاندان پر گویا بم بن کر گرا۔ صدمے سے ان کی بیگم کو فالج ہو گیا، ٹانگیں جواب دے گئیں، گویائی صلب ہو گئی اور وہ اس کیفیت میں لمبے عرصے تک مبتلا رہی۔ کم و بیش 2 سال کے علاج کے بعد بیگم سید کی صحت کسی حد تک بحال ہوئی۔ اس دوران میں موصوف شدید ترین پریشانی اور ڈپریشن میں مبتلا رہے، جس کے اثر سے وہ شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض بن گئے اور غیر معمولی مالی بحران میں مبتلا ہو گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بڑی بیٹی باپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور چھوٹی نے شادی کرانے سے صاف انکار کر دیا۔ بڑی یونیورسٹی میں ملازم ہے اور چھوٹی ایک پرائیویٹ ٹیلی ویژن کے ساتھ منسلک ہے۔
اور عقیل سید بڑھاپے کی طرف تیزی سے بڑھتے ہوئے اپنے کمزور کندھوں پر مکافات عمل کا بوجھ اٹھائے ہانپ رہے ہیں اور حیران ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔